لک الحمد یا اللہ، لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد الوصفی والوحی والرسالۃ والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو دن ہے، آج دوسرا دن پڑ گیا، مگر انشاءاللہ کل سے آج مغرب سے پہلے تک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہمارے ائمہ اہل بیت 12 اماموں کے جو امام ہیں، ان کی شہادت کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے زہر سے شہید ہوئے، ان کی شہادت کا روز ہے۔ کیونکہ یہ چاہیے کہ یہ بزرگان دین کا طریقہ، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ، خواجہ غریب النواز کا طریقہ، ہر دنیا کے کوئی بھی اولیاء اللہ ہو، بزرگان دین ہو، اہل بیت کی محبت یا ائمہ اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ جیسا قرآن فرض ہے، قرآن پڑھنا یہ ایسی چیز ہے، قرآن میں جو حکم ہوتا ہے اور قرآن میں جو بھی اس کے اندر جو بھی احکامات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز کو حکم کرتا ہے کہ وہ آ کر یہ قرآن کی چیز ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اور یہ آ کر اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ یہ سب ہمارے واسطے کیا ہے؟ یہ فرض، عین فرض ہے۔ اگر یہ فرض نہیں ہے تو خدا کی قسم جو بھی یہ نفل، یہ سب کیا ہے؟ ذکر کیا ہے؟ یہ نفل عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں ذکر کرو، ذکر کیسے بھی کرو، جیسے بھی کرو، ذکر کرو۔ ذکر ایسی عبادت ہے کہ وہ نفل عبادت ہے۔ نفل کب ہوتی ہے؟ جب تمہارے فرائض ہوتے ہیں، جب وہ فرائض ہونے کے بعد نفل عبادت، جیسے آپ ظہر کا وقت ہوا یا فجر کا وقت تھا، ہمیں چاہیے کہ وہ فجر کی نماز پڑھے، فجر کے فرض پڑھے، اس کے بعد سنت پڑھے اور اس کے بعد نفل پڑھے۔ یہ نہیں کہ نفل عبادتوں کو زیادہ ترجیح دینا اور نفل عبادت کو زیادہ ترجیح دے کر فرائض کو اگر انکار کر دیں تو آ کر یہ پورا اس کے اندر کیسا ہوتا ہے کہ اللہ کو ترک کر کر اولیاء اللہ کو ماننا۔ یہ ہو سکتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ کو ترک کر کر اولیاء اللہ کو ماننے کے لیے یہ ہرگز نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ جس چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہم کو فرض کیا ہے، وہ چاہیے کہ ہم کو آ کر یہ ہم کو فرض ادا کریں۔ ایسے ہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل بیت کی محبت ہم پر فرض ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ہم کو چاہیے کہ قرابت داروں سے محبت کرے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کئی بار سنا، کیونکہ بار بار سنا کر کیوں سنانا، بار بار یہ مرشد بولتے رہتے ہیں، جیسا بار بار کوئی نماز بھی پڑھو الحمد کا سورہ پڑھنا، کسی حالت پہ کسی قیمت پہ پڑھنا، کیا کہ الحمد کا سورہ بار بار پڑھتے نا ہمیں بدلا ہے تو ہماری نماز ہوتی ہے۔ ہم ہر نماز کے اندر ہمارے واسطے الحمد کا سورہ فرض ہے، اور الحمد کے سورے کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ایسا اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی ذکر نہیں ہوتا، کوئی خانقاہ نہیں ہوتا۔ اس لیے چاہیے کہ 1000 دفعہ سنیں تو 1000 دفعہ سنو، کیونکہ یہ حقیقت ہے، یہ حق ہے۔ حق بولنے کے لیے یہ ضرورت نہیں کہ یہاں سے حکم ہونا، یہاں سے حکم ہونا۔ جو قرآن کا حکم ہے، قل لا اسألکم، اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو، مسلمان کی قیمت دینا چاہتے ہو، مسلمان بننا چاہتے ہو، اس کی دور کی بات، مرید سبھی بات کی بات، پہلے مسلمان ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے ہر شخص کو، ہر انسان کو میں نے آ کر اسلام کے اوپر پیدا کیا۔ جو بھی بچہ ہوتا ہے، چاہے یہودی کا بچہ ہو، چاہے نصارہ کا بچہ ہو، چاہے ہندو کا بچہ ہو، چاہے کسی کا بھی بچہ ہو، اگر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے ہندو کے گھر میں بھی، نصارہ کے گھر میں بھی، یہودی کے گھر میں بھی، عیسائی کے گھر میں بھی، کوئی بھی بچہ اگر پیدا ہوتا ہے وہ آ کر اسلام کی فطرت پہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو آ کر کافر نہیں پیدا کرتا، مشرک نہیں پیدا کرتا، جب تک وہ آ کر اپنی عمر جو ہوتی ہے اپنے بالغ نہ ہو، تب تک وہ آ کر وہ معصوم کہا جاتا ہے۔ جیسے 7 سال کی جو عمر ہے، 7 سال کے اندر جو بھی بچہ رہتا ہے اسے معصوم کہا جاتا ہے، وہ آ کر نابالغ ہوتا ہے۔ اور جو بھی نابالغ انسان اگر مر جائے، اگر کوئی کافر کا بچہ مرے، یہودی کا بچہ مر جائے، کوئی بچہ بھی مر جائے، سمجھ لینا کہ وہ آ کر اسلام پہ مرا، مسلمان پہ مرا۔ یہ حدیثوں میں آیا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایک حدیث ہے یہ کہ یہودی کے جنازے کو آ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیا۔ بڑا اختلاف کرتے ہیں لوگ، بڑا اختلاف کرتے ہیں۔
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ سے حکم ہے، حدیثوں سے حکم ہے، بزرگان دین سے حکم ہے کہ ہم آ کر کافر کو، جو مشرک جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مانتا ہے، اس کی اگر ہم آ کر ان سے کھائیں گے پیئیں گے تو ہمارے آ کر ہمارے پورے اعمال، ہماری روحانیت کمزور ہو۔ کیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے جنازے کو کھانا دیا؟ اس میں ایسی چیز ہے، صرف علماء پڑھتے ہیں، بڑے بڑے خلیفے پڑھتے ہیں، مگر اس میں سمجھتے نہیں۔ وہ یہودی کا جنازہ آ کر، وہ نابالغ جنازہ تھا، بے شک یہودی کا بچہ تھا، مگر وہ آ کر عمر میں کم تھا، اور وہ جو بھی عمر میں کم ہوتا ہے، جو نابالغ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہ اسلام کی فطرت پہ اور مسلمان مرتا ہے، اس کے لیے جنت اس کے پر واجب ہے۔ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ وہ آ کر اسلام کی فطرت، بعد میں کیا کرتے ہیں ان کے ماں باپ، ان کے جو اجداد ہوتے ہیں، ان کا جو ماحول ہوتا ہے، اس کو آ کر یا غیر مسلمان بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، نصارہ بناتے ہیں، ہندو بناتے ہیں۔ یہ آ کر یہی چیز آ کر ان کے جو ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے وابستہ کے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسا ان کے ماں باپ، بھائی بہن، خاندان، اور جو بھی ان کا ماحول ہوتا ہے، وہی ماحول پر ڈل کر وہ بچہ کیا ہوتا ہے، آ کر یہودی بنتا ہے، نصارہ بنتا ہے۔ اور یہ چیز ہو کر، ایسی چیز ہو کر، یہ نہیں کہ آ کر وہ لوگ ماحول کے اوپر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ قیامت کے نزدیک یہ حدیث آئی کہ ایک آ کر یہودی یا نصارہ، کوئی بچہ، کوئی یہ انسان انتقال ہو جائے، محشر کا دن ہوتا ہے، محشر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان یہودوں کو، نصارہ کو جا کر جہنم میں ڈالو۔ تو ایک انسان اٹھتا ہے، کہتا ہے یا اللہ، میری کیا اس میں خطا ہے؟ تو نے آ کر مجھے یہودی کے گھر میں پیدا کیا، تو نے آ کر مجھے نصارہ کے گھر میں پیدا کیا، میں ان کے ماں باپ ان کے گھر میں پیدا، اس لیے میں یہودی اور نصارہ ہو گیا، اور میں نے آ کر شرک کیا، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، سرکار کو نہیں مانا، رسالت کو نہیں مانا، نبوت کو نہیں ماننا، اس میں میری کیا غلطی؟ اگر تو مسلمان کے پیٹ میں پیدا کرتا تو مسلمان ہوتا، میں یہودی کے گھر میں پیدا کیا، میں یہودی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے یہودی، اے شخص، میں نے تجھے فطرت اسلام پر پیدا کیا، تو نے اپنے آپ سے، اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے تو دین چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت چھوڑ کر، سرکار کی رسالت، نبیوں کی رسالت چھوڑ کر تو نے آ کر شرک کیا ہے۔ یہ میری غلطی نہیں، یہ تیری غلطی، تیرے ہاتھ میں، تیرے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارنے سے پہلے کتنے کی کتابیں اتاری ہے، کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ خود ہی تنبیہ دیا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، نبیوں کو رسول مانو، نہ کہ ان کو خدا بنا لو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آ کر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مان لیا، اللہ کا بیٹا مان لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا بیٹا مان لیا، بے شک بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہو جانا یہ دلیل نہیں آئے کہ ان کو خدا مان لو۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے خدا مت مانو، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ جو لوگ ان کو خدا مان لیا، رسول ایسے تھے عیسیٰ علیہ السلام کہ اگر جاتے تو مردوں کو زندہ کرتے، اگر کسی کو کوڑ آ جاتا، وہ جذام کی بیماری تھی، ہاتھ چھینتے تو اچھا ہو جاتا، اگر جاتے اور زمین سے اٹھا کر مٹی میں اگر وہ آ کر مٹی کو کلا کر اگر کبوتر بناتے تو کبوتر بن جاتا۔ ان کے ہاتھوں میں اتنی کرامت ہوتی، اتنا معجزہ ہوتا۔ یہ سب معجزے دیکھ کر بے وقوف لوگ، عیسائی لوگ کیا ہوئے، ان کو خدا مان لیا۔ تو انہوں نے کہا میں خدا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ مگر ان کی قوم کیا ہوئی، آج آ کر ان کی قوم آ کر مرتد ہو گئی، اور وہ آ کر جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتا ہے، اللہ کا بیٹا مانتا ہے، وہ آ کر سارے جہنمی مشرک ہو گئے۔ کیونکہ جب ایسی چیزوں کو خدا نہیں مان سکتے تو ہمیں چاہیے کہ کسی کو بھی خدا نہیں، جو احکام رسول ہے، احکام اللہ ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جیسا فرض سب سے بڑھ کر ہے، خدا کی قسم فرض سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ فرض ایسی چیز ہے، قرآن ایسی چیز ہے۔ اب قرآن مجید میں جو حکومات ہیں، نماز ہے، نماز کے لیے فرض ہے، یہ ضروری نہیں ہے آخر فرض نماز کے لیے کسی خلیفے سے، کسی پیر صاحب سے، کسی وکیل صاحب سے آ کر پوچھنا کہ میں نماز پڑھ جاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ ہر نبی کے اوپر بھی جائز ہے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی نافذ ہے۔ کیونکہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کو کسی نے آ کر کٹا سکتے، کوئی کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کو کٹا نہیں سکتا۔ ایسے ہی جو بھی فرض ہے، فرض کرنے کے بعد ہی آ کر یہ نفل عبادت قبول ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آ کر نفل عبادت کر لے، فرض کو چھوڑ دے، فرض چھوڑ کر نفل عبادتیں کرے تو بیکار ہو جائے، کیونکہ یہ فرض جو ہے، فرض ہی آ کر نفل کا یہ معمہ ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ بہت سے بزرگان دین کا قول ہے، روایتوں میں، حدیث میں بھی ہے، جو انسان نفل عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، وہ آنکھ بن جاتا ہے جس سے دیکھتا ہے۔ یہ سب کب؟ یہ آ کر جب فرض بننے کے بعد میں آ کر نفل عبادت میں رکھیں۔ کیونکہ ہمارا اہل بیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ
کہ جا کر امام مولا علی مشکل کشا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مولا علی مشکل کشا اسلام کے کیا فرض ہیں؟ تو مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں اسلام کا ایک ہی فرض ہے۔ پھر فرماتے ہیں یا مولا علی مشکل کشا اللہ تعالیٰ نے 5 فرض کیے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں۔ سرکار مولا علی مشکل کشا پھر فرماتے ہیں ایک ہی فرض ہے۔ وہ پوچھتے ہیں یا علی مشکل کشا کون سا فرض کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ائمہ اہل بیت کی محبت تم پر فرض ہے، یہی آ کر سب سے بڑا فرض ہے۔ اگر یہ فرض تمہارے دلوں میں اور تمہارے ایمان میں اتار کر تم نماز پڑھو گے تو وہی نماز میں جب آل رسول کے اوپر سلام ہوتا ہے تبھی تمہاری نماز قبول ہوتی ہے۔ اگر تم حج کو جاؤ گے، اگر تم سمجھو گے کہ یہ علی کا گھر ہے، علی کا آ کر جہاں پر علی علیہ السلام پیدا ہوئے، اگر یہ سوچ کر تم جا کر کعبے کا طواف کرو گے تو خدا کی قسم تب تمہارا حج قبول ہوگا۔ اگر تم زکوٰۃ دو گے، یہ پیسہ دو گے، تب تم سمجھو گے کہ یہ کائنات ساری آ کر حضرت فاطمۃ الزہرا کے مہر میں اور جو بھی تم اس میں سے اس کائنات میں کماتے ہو وہ سب آ کر علی اور فاطمہ کا ہے، اور زکوٰۃ دو گے تب بھی تمہاری زکوٰۃ قبول ہوگی۔ اور جو بھی آ کر نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، روزہ بھی ہو، اگر روزے کو یہ سوچو گے کہ یہ آ کر علی، جو علی علیہ السلام بھی ایسی چیز ہیں، جب علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا، جب ان کو قتل کیا گیا، یہ ایسی واحد شخصیت ہے جو 19 رمضان کو ضربت ہوئی، 21 رمضان کو شہادت ہوئی۔ 21 رمضان کو شام میں جب مغرب کا وقت آیا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب اور ہم حضرت عباس کے سمیت جاتے ہیں مولا علی مشکل کشا کو، ان کو جا کر روزہ کھلانے کے کھولنے کے واسطے مولا علی مشکل کشا کے پاس سامنے جاتے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا اٹھتے ہیں، ضربت کا بڑا درد ہوتا ہے، زہر پورا ان کے سر میں، ان کے جسم میں پورا بہہ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، علی مولا علی مشکل کشا کی غشی کی حالت میں اٹھاتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے باپ، اے میرے باپ، اے میرے باپ، آپ روزہ ہیں، آپ کو روزہ مغرب کا وقت آ گیا، اے میرے باپ ہمارے ساتھ روزہ کھول دیجیے۔ تو مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں اے امام حسن، اے میرے بیٹے، اے امام حسین، اے میرے بیٹوں، اے میرے بچیوں، دیکھو میں آج تمہارے ساتھ میں روزہ نہیں کھولوں گا، آج میں روزہ میرے اللہ میرے رسول کے ساتھ میں جنت میں کھولوں گا۔ یہی روزہ اگر سوچ کے علی کا روزہ، جیسے امام حسین علیہ السلام کی نماز جو پڑھے، جو سجدہ جو کرے انہوں نے سلام نہیں پھرا، ایسے ہی قیامت تک بھی ان کا سجدہ آج تک بھی مکمل ہے، ایسے ہی علی علیہ السلام کا روزہ قیامت تک بھی مکمل ہے۔ اگر یہ سوچ کر اگر یہ روزہ رکھیں گے، خدا کی قسم انہی کا روزہ آ کر ہم کو قبول ہوگا۔ اور اس کے پہلے سب سے پہلے جو کلمہ ہے، جو وحدانیت، وہ وحدانیت کو جو اللہ تعالیٰ کا 5 فرض میں سب سے بڑا پہلا فرض ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی تصدیق کرنا۔ وہ بھی کیسا کرنا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، یہ آ کر خانقاہوں کی بات ہے، اگر باہر کہیں گے یہ شیعہ کہیں گے، کیونکہ ہم نہ یہ پرواہ نہیں کہ وہ شیعہ بولے یا کوئی چیز بولے، اگر یہ سوچ کر کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب بھی پڑھیں دل میں علی ولی اللہ پڑھنا، اور جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر دل میں علی ولی اللہ کی تصدیق نہیں کرتا، سمجھ لینا یہ آ کر کلمہ مکمل نہیں ہوا۔ کیونکہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جاتے ہیں، کھلی حدیثیں ہیں، یہ آ کر کوئی چھپانے کی بات، کھلی حدیثیں ہیں، جب معراج میں جاتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، حوروں کے ان کی پیشانیوں کے اوپر، غلمات کی پیشانیوں کے اوپر، ان کی چھاتیوں کے اوپر، ملائکہ کے پیشانیوں کے اوپر، سب کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھا جاتا ہے، لکھا ہوا دیکھا جنت کے دروازوں کے اوپر۔ کیونکہ جب بھی انسان آتا ہے یہ مکمل یہ چیز ہے کہ بغیر علی علیہ السلام کی محبت، آل علی علیہ السلام کی محبت کے کوئی چیز کامل ہوتی ہی نہیں۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے اوپر بھی جب من کنت مولا فہذا علی مولا کہا گیا، جب سرکار کو یہ چیز کہنی تھی، اللہ تعالیٰ وہاں پر تنبیہ کہتا ہے اے نبی یہ بات آپ سنا دو، یہ آپ کو تبلیغ، پورے قرآن مجید میں 6660 پر 6 آیتیں ہیں، یہ 114 صورتیں ہیں، یہ سب چیز ملا کر کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا حکم نہیں دیا۔ پوری کتاب بڑے سے بڑے مفتی کو پوچھو، بڑے سے بڑے شیخ کو پوچھو، تبلیغ ہمیں بول دینا، تبلیغ آ کر یہ جو صرف تبلیغ آ کر افضل العبادہ، ہر عبادت سے بڑھ کر تبلیغ آ کر افضل العبادہ عبادت۔ حدیث ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تبلیغ کرنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، سرکار کے بارے میں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ سرکار کے بارے میں، ہمارے سلسلے کے بارے میں تبلیغ کرنا افضل العبادت، ہمارے سلسلے میں سوچو ہماری تبلیغ کرنا سلسلہ، مگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تبلیغ کس کے واسطے؟
तबलीगी जमात को उन्होंने कहते हैं कि तबलीग उन्होंने कुंडे उठा ले, वो 40-40 दिन फिरे तो उनकी तबलीग बढ़ दो। हमारे खलीफे हमें दर बदर भटक को मुरीदा बना तो हमारी तबलीग बढ़ दो। मगर हकीकत में कुरान मजीद किसके वास्ते तबलीग का लफ्ज़ किसके वास्ते? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद में तबलीग का लफ्ज़ आया है। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और पूरे कुरान मजीद में जितने भी कुरान की आयतें उठाओ, तबलीगु अल तबलीग करके एक ही वक्त आकर सरकार कुरान मजीद में एक ही बार आकर ये तबलीग का लफ्ज़ आया है। और ये लफ्ज़ जब आया है, जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा लिन मौला ये जब रिवायत करते हैं, तभी आकर अल्लाह ताला उनको कहता है जो मैंने आपको कहा है ये तबलीग ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस तबलीग को करो। तो हमको यह हुक्म है कि आले अली और अली अलैहिस्सलाम की तबलीग करें। हकीकत में तबलीग ये है, अगर इनकी बात नहीं जाती, इनके नाम नहीं होते तो ये बेकार में, क्योंकि जब अल्लाह ताला कह दिया कि मैं तुम्हारे दीन से राजी हूँ, मैं तुम्हारे दीन को मुकम्मिल कर दिया, सब कुछ कर दिया, आप कौन जमाने के अंदर बैठकर हमें क्या क्या अल्लाह अल्लाह बोले, क्या क्या मौला मौला बोले, तो कौन सा फिक्र है दिल मुकम्मिल होता है कि राजी होता है। हम किसके वास्ते राजी करना? जब कुरान मजीद में अल्लाह ताला कर कह दिया कि सारा मुकम्मिल मैंने इस दिन आज मैंने दीन मुकम्मिल किया और मैं इस दीन से मैं राजी हूँ। जब अल्लाह ताला इस दीन से राजी हो गया, हम लोग पूरी कायनात में बैठकर पूरी दुनिया जिक्र कर ले, पूरी दुनिया नमाज पढ़ ले, पूरी दुनिया ज़कात दे, तो अल्लाह ताला फिर कैसे राजी होता? जब ये एक बार राजी हो गया, अल्लाह ताला कुरान मजीद में सनद दे दिया कि मैं राजी हूँ, तो खुदा की कसम अल्लाह ताला राजी है इस दीन से। हमको ये पुकारने से या मरने से कोई फायदा नहीं। मगर अहले बैत रसूलुल्लाह इम्मा अहले बैत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि ये जो दीन है, जो अल्लाह ताला राजी है, बेशक हमारे सरकार मदीना के दीन से राजी है। अगर तुम लोग कुछ करना चाहते हो तो तबलीग अहले बैत करो, तबलीग अम्मा अहले बैत करो, 12 इमामों की तबलीग करो। यही चीज आकर तबलीग अल्लाह ताला का हुक्म दिया, बाकी की सब चीज बेकार है। तो ये सिलसिले के अंदर वकील हिंद ने भी सिलसिले चलाए, वकील हिंद भी आकर हल्का संदानी भी चलाया, जीलानी भी उनके मुनु खलीफे थे, उनके तरीके के अंदर बहुत से मुरीद आते, बहुत से खलीफे आते। और फिक्र करो उनका मिशन क्या था? अहले बैत की मोहब्बत, 12 इमामों की मोहब्बत और गौसे आजम दस्तगीर की मोहब्बत और बुजुर्गान दीन ख्वाजा गरीब नवाज इनकी मोहब्बत थी। ये मोहब्बत का रास्ता ही चलना। बड़े इख्तिलाफ आए, 2 साल से 3 साल से बड़े इख्तिलाफ आए, बड़े आएंगे, सामने भी आती और पूरी जिंदगी में, क्योंकि अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़े नहीं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को छोड़े नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छोड़े नहीं, गौसे आजम को छोड़े नहीं, तो हमें कौन से खेत के मूल्य हम ना छोड़ने के वास्ते। सब जने अपना अपना दुकान अपना अपना धंधा खोलने बैठी, सब आकर कहाँ है, यहाँ से खानखा से क्या मिलेगा, कहाँ से रुपए आएंगे, कौन सा शेख हमना पैसे देगा, कौन सा सज्जादा हमना पैसे देगा, खाली अजमिया को कौन सा सज्जादा आपको इधर मजदूर की कुर्सी देगा, कौन आपको हमना दरगाह हैंड ओवर करेगा। ये चीन की जिंदगी में चल रहा है। जिंदगी में आपको जिक्र करे नहीं। जो वकील हिंद को मानने वाले, वकील हिंद का तरीके के ऊपर आओ तो जिंदगी में वकील हिंद के तरीके पर नहीं आ। वकील हिंद क्या बोले? मैं जो 11वीं करने वाला, मैं 12वीं करने वाला, मैं मुहर्रम करने वाला, कोई आए तो आओ, मैं होना तो कोई सा सिलसिला होना तो छोड़ दो, मगर ये अहले बैत की मोहब्बत नहीं छोड़ता। ये सब 1000 बार ये 1000 बार सुने, ये कान से सुने, ये कान से छोड़े। आज भी ये सिलसिला, इधर कौन भी आया तो कौन भी बड़ा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ का दिल से यहाँ पर आना, अहले बैत की मोहब्बत। जो हमारे खलीफे हैं, जो हमारे नायब साहब हैं, परसों आए, ये हमें वकील साहब की मौलूद करते हैं। अरे भाई, वकील साहब की मौलूद करें तो क्या तुम्हें बड़े खलीफे हो जाती, मजदूर के ऊपर हाकरा बन जाती कि क्या बन जाती? तुम्हें सिर्फ दिल से आओ। पहले हमें ये चाहती कि तुम्हें सब ये खोजो, तुम्हें मजदूर वाले सब भी आपको गले में लिखो, तुम्हें एक किताब में लिखो, सब भी हमें ये खोगे तो तुम्हें सही ना डाल दो। उसके बाद तुम्हें होना तो वकील साहब की मौलूद करो। तुम्हारे में दुश्मनियाँ, तुम्हारे दिला में अख्तिलाफा रख ले को, तुम्हारे दिला में बग़्ज़ रख ले को, तुम्हारे दिला में दुश्मनी रख ले को, मैं उन्हें खाना आया तो उन्हें खाता नहीं, उन्हें पिलाया तो मैं पीता नहीं, या तुम्हारे बग़्ज़ रख ले को। तुम एक औलिया अल्लाह करने आप उसका मौलूद क्या करती, संदल क्या करती, क्या उन्हें कबूल करती? जिसके दिल में बग़्ज़ है, जिसके उन्होंने आपको एक ही सिलसिले के पीर भाई, सब आपको वकील हिंद को मानने वाले, उन्हें भी वकील हिंद को मानता, इन्हें भी वकील हिंद को मानने वाला वकील हिंद। एक ही एक बाप के तुम्हें औलादा के अंदर इतना, तुम्हारे दिलान के अंदर इतना जलन, हसद, बग़ज़ और कीना कपट रहा, तो तुम्हें क्या वो बाप तुम्हारे बच्चा को कबूल करता क्या?
تمہیں بھی ہمیں وکیل ہند کی شان کرنے مر رہی، ہمیں بھی وکیل ہند کی شان ان کا سلسلہ چلانا کر کچھ مر رہی، پھر بھی کیا ہے تمہارے دلاں کے اندر ہمیں کون سے بھی سندل کر ڈالا تو انہیں بڑا ملا ہو جاتا ہے، انہیں نہیں کریا تو بڑا ملا ہو جاتا ہے. کیا کون سا بھی یہ دیکھو نہ میں کیا بھی دینے والا، نہ کوئی خلیفہ تم نہ کیا بھی دینے والا، یہ سب آخرت کا سودا. یہ تمہیں جو بھی کماتی تمہارے خبر میں کام آتا. یہ کیا کو کون بھی آگو تم نہ کٹے دینے والا نہیں دے ڈالے 150,000 10,000 20,000 50,000 کھا کو تمہیں ہفتے سوچ کوسا بھی لے لے جا خبر میں جاتا نہیں. تمہیں یہ سمجھ لو تمہارے دل سے عقیدت مند سے تمہیں سب خلیفے سب مریداں یہ کھو کو کیا تبھی فیصلہ کرے تو انشاءاللہ یہ کر سکتی، نہیں تو جیسا چلنے کا رہا ویسا چلتا ہے. تمہیں ضرورت نہیں کہ آ کر کوئی خلیفہ کوئی مرید آ کر یہ آئیڈیا دینا کہ ایسا چلاؤ ایسا چلاؤ. بے شک دیکھو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، غوث پاک کا صدقہ ہے اور ان کی جوتیوں کا وکیل ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے. یہ سب سلسلہ چلنا ان کی مرضی. سلسلے میں اتنا بڑا اختلاف آیا، خود وہاں سے شیخ بیٹھے یہاں سے بولے کہ وکیل وکیل نہیں بولے، خلیفے خلیفے نہیں بولے. آج بھی خدا کی قسم اس سے ڈبل چل رہا سلسلہ، نہیں کر کو بولے تو آج ڈبل چل رہا. یہ کیا بھی یہ آپ کو روحانی طاقت روحانی فیض اولیاء اللہ بزرگان دین کی. یہ آ کر وہاں سے بیٹھ کو ادھر سے بیٹھ کو غلط کوئی آ کر سلسلہ کھڑا نہیں سکتا. جو یہ آ کر ایسی بیج ڈالے یہ جھاڑ بھی بن گا اور پھلاں بھی دینا شروع کر. یہ آ کر کون بھی آ کر کوسا بھی آ کر ملا یہ 4 خلیفے 8 خلیفے 14 خلیفے مل کو یہ آپ کو کاٹ نہیں سکتے. یہ ایسا ہے ہر گاؤں میں ہر گلی گلی میں اور ہر خریے خریے میں یہ آ کر اہل بیت کی محبت اور یہ وکیل ہند کا جو سلسلہ جو طریقہ ہے جو یہ طریقہ ہے وکیل ہند جو ہے خدا کی قسم یہ چلنے والا. کوئی ساتھ دیں دے کوئی ساتھ نہیں دیں دے. دیکھو جسے انہوں استعمال کرنا انہوں استعمال کرتی اور ان کے سلسلے کی شان کرتی. انہوں پہلے سے بولے سارے خلیفے گواہیں دیکھو سلسلے کے اندر کام کرو خانخواہ کے اندر کام کرو. تمہیں اگر خانخواہ کا کام نہیں کریں گے تو دھیڑا کو کریں گے. یہ بھی ضرورت نہیں ایسے دھیڑا کہتے کہ آپ ہمارے سلسلے کے اندر دھیڑا بھی کام کریں. دھیڑا مسلمان جو کھڑمت تھی ان کے سامنے انہوں کام کر کو. آج دیکھو پرسوں بھی آئے پرسوں آپ کو کہتے مریداں 30 پر 9 40 کے مریداں ہوئے کنسور کے اندر. انہوں سبھی کون تھے بولو آپ کو غیر مسلم دھیڑا تھے. انہوں خود مسلمانوں کو مسلمانہ لے لے کر آپ کو 30 سے انہوں پورا خاندان آدھا خاندان آپ کو 9 مسلمان انہوں سبھی تھے اقبال بھائی انہوں سب تھے آپ کو پورے دھیڑا کام کر. یہ ضرور یہ کیا ہے یہ ثابت کیا کرنا چاہتی. یہ دیکھو ہمیں سوچتی ہیں کہ ان کو ہماری ضرورت خدا کی قسم یہ بزرگان دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہم نہ ان کی ضرورت ہے. ہمیں ان کے خدمہ میں آئے تو یہ آ کر ہم نہ تاج پہناتی. تمہیں یہ سوچ رہی کہ تمہاری ضرورت کے واسطے نام کرتی. تمہیں بولے تو انہوں وکیل تمہیں بولے تو انہوں پیر تمہیں بولے تو ہمیں سلسلہ چلاتی تمہیں چھوڑے تو ہمیں سلسلہ چھوڑ جاتی. یہ ضرورت نہیں. دیکھو یہ ان کا کرم ہے جا کو صدق دل سے خلیفے ہیں مریداں ہیں کیا ہے آپس میں میا محبت. اس میں آ کر کوئی بڑا پوزیشن کوئی چھوٹا پوزیشن نہیں. بے شک ایک نائب ہے ایک جو ہے وسیلہ ایک ہونا ایک انسان ہونا ضروری ہے. اب انہوں نائب صاحب جب بنائے مددور کے واسطے انہوں ہر سلسلے کے نائب صاحب چاہے جیلانی ہو چاہے الکسزانی ہو یہ ضرورت نہیں آپ اور ان کے اندر انتخاب ہے. انہوں ہاں کو ہمارے واسطے یہ خود میرے واسطے انہوں آ کو انہوں نائب صاحب ہیں اور جو بھی کارروائیاں کرنا جو بھی کرنا کوئی بھی خلیفہ ہو کوئی مرید ہو اور نائب صاحب کے پاس سناؤ کیا کیا کرنا کیسا کیسا کرنا. یہ نہیں کہ ہمیں چھوڑ کو ہمیں الگ ہی گروپ بنا کو بنا. یہ ضرورت نہیں. نہ تمہارے گروپاں ہونا نہ تمہاری دعوت ہونا نہ تمہاری بریانی ہونا نہ تمہارے پیسے ہونا یہ چیز ہے نہیں. انشاءاللہ زندہ ہی ان کے وفادارہ زندہ ہی انشاءاللہ بہترین سے بہترین کریں گے. ان کا صدقہ ہمیں بھی کھائیں گے دوسرے کو کھا لیں گے. یہ چیز آ کر بول کو کیا بھی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز آ کر کون بھی مولود کریانی انہیں کریانی اہل بیت کی محبت ہے. کیوں اہل بیت کی جب محبت آتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی محبت آتی ہے کیونکہ بڑے بڑے بزرگان دین آئے بڑے بڑے سلسلے چلانے والا ہے. آج کوئی مائیکل لال یاد نہیں کرتا امام جعفر صادق علیہ السلام. کس سے بھی مائیکل لال کو معلوم نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی آج شہادت ہے. اب تمہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کو چھوڑ کو کائنات کے سارے بزرگوں کو بلاؤ. امام جعفر صادق علیہ السلام کو چھوڑے تو تمہارے پورے بزرگاں کیا کریں. سارے بزرگاں امام جعفر صادق علیہ السلام کے قدموں میں. انہوں کیا بولے دیکھو میرے نام سے اگر 2 کنڈے کھیر یا مٹھا پکا کر اگر کوئی بھی دنیا اور دینی حاجت دنیا کے اندر بھی تمہیں حاجت پوچھو آخرت کے اندر بھی حاجت پوچھو اگر اس کی حاجت دنیا میں بر نہیں رہی اگر پوری نہیں ہوئی تمہیں زندے کے اوپر پوری نہیں میرا دامن اور تمہارا ہاتھ. جب امام جعفر صادق علیہ السلام کون اولاد حسین کے اندر امام باقر العلوم کی اولاد جب انہوں کہتی میں تم نہ دامن میں دے تو محشر کے دن تو دوسرا کون سا بڑا دامن پڑ گا سو تم نہ اسے چھوڑ کو تمہیں دوسرا پکڑنے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑھ کو کون سا دامن ہے.
सब दामन इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम की जूती के ऊपर कुर्बान, क्योंकि अगर वो इमाम जाफर सादिक नहीं होते तो गौसे आजम भी नहीं होते। गौसे आजम कहाँ होते? इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम की औलादों में इमाम हसन अस्करी नहीं होते, तो इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम गौसे आजम को खिरका नहीं होता, गौसे आजम कहाँ से बनते? कौन बनाता गौसे आजम उनको? क्या खलीफा साहब कौन बनाता? जब इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम जब जब गौस थे, जब गौसे आजम को कैसा बने? जब खिरका अहले बैत से मिलता तो गौसे आजम बनते। तो उसके वास्ते अहले बैत की मोहब्बत में कि हमारे जिक्र में 12 इमाम की मौलूद, पहले 12 इमाम ये आकर क्या भी शिजरा पढ़ने के लिए, ये मदद है। ये मदद कैसी तलब करना? खुद सरकार मदीना बुखारी के अंदर सबसे पहली पेज, सबसे पहली जिल्द सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इमाम बुखारी, जो इमाम बुखारा अहमद बुखारा जो बुखारी लिखे, उन्होंने खुद फरमाती, कोई भी शख्स सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो भी कोई भी शख्स कोई भी हाजत, कोई भी परेशानी में है तो इन अइम्मा अहल बैत का नाम, इमाम जाफर, इमाम मूसा काजिम तक सरकार मदीना ने फरमाया था कि इनका नाम अगर पढ़ोगे, अगर दीवाने के ऊपर पढ़कर दम करोगे, वो दीवाना शाना हो जाएगा। हमें सबसे बड़े दीवाने, हमें मदद तलब करो अहल बैत के नाम से, 12 इमाम के नाम से, ले लेगा कोई होना तुम ना कुरान के अंदर, कौन होना हदीस के अंदर। मैं साबित करता हूँ कि इनसे मदद तलब करना जायज़ है, बाकी का तुम्हें सब आकर ये रिवायत है। सिर्फ जायज़ अहले बैत रसूलुल्लाह, कुरान से हदीस से अइम्मा अहले बैत 12 इमामों से मदद करना हमने फर्ज है। अगर इनसे अगर छोड़ दिया, क्योंकि सिलसिले चले, बेशक वकील हिंद तो 1000 बार बोलते ये चीज़ है, मगर हाँ आपको खलीफे पिन्ना कर दिया कैसा, या हमारे शेख नहीं बोले, हमारे शेख बोलता नफिल चीज़, शेख बोलते सो हर चीज़ नफिल, ये सब चीज़ें कर रही सो फर्ज, ये आप और हमको वाजिब, ये वाजिबात तो चीज़ें आदमी क्या सोचा आते आते हमने नफिल ही फर्ज समझे। तो ये चाहिए कि जो फर्ज है अहले बैत को मदद में पुकारना, खुदा की कसम इससे बढ़कर कोई जिक्र ही नहीं, क्योंकि खुद मौला अली मुश्किल कुशा हो, चाहे कोई अइम्मा अहले बैत हो, जितने भी थे 1,24,000 नबी भी थे, जब भी अल्लाह ताला को मदद को तलब करते, खुदा की कसम अली ही आकर मदद करते। ये इमाम आज भी जमाने के अंदर, ये मौला अली का जमाना गुजरा, उसके बाद सबका, आज का जमाना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जमाना। उठाओ किताबा, कुरान मजीद उठाओ, कुल्लु शैइन आसानकुम फी इमामुन मिन, हर शय का मतलब वो शय के अंदर गौसे आजम भी हैं, उस शय के अंदर ख्वाजा भी हैं, उस शय के अंदर शेख भी हैं, उस शय के अंदर वकील भी है। हर शय इमाम के इर्द गिर्द ही घूमती है, उनके अंदर ही रहती है। जब भी गौसे आजम को पुकारो, इमाम ज़मा ही में मदद करने आते हैं। जब भी किसी को भी पुकारो, चाहे वकील को पुकारो, चाहे ख्वाजा को पुकारो, खुदा की कसम जो इमाम का जमाने का इमाम है वही आकर मदद करता है। अगर हम खुले आम मदद पुकारेंगे तो वो क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यही आकर हकीकत में जो चीज़ भी है इनकी हकीकत। बेशक बुजुर्गान दीन का तरीका है, शाहान अलकसंजानी, जो भी शाहान है, जो भी शाहान मतलब क्या है, जो भी शेख हैं उनसे सब मदद। हमें ज़रूरी नहीं कि इनका नाम लिए, इनका नाम लिए, वो छोड़ो, हज़रत दिन चलता फसाद, उसके बाद क्या होता देखेंगे, कौन लुढ़कता कौन जाता उसके बाद आता है। उन्होंने तो इन्हों भाग को आकर वकील इनके खदमा में पढ़ना, नहीं तो यहाँ के खुद खलीफे जाकर उनके खदमा में पढ़ो, तुम्हें बोले सो गलत कर को लिखा लगो, उसके बाद सेटल करेंगे इसकी ये चीज़। उससे पहले तो वकील हिंद के खिलाफ कोई भी बोल डाला, हम ना उससे कोसा लेन देन भी नहीं है। अब जब पुकारी शाहान अलकसंजानी, सारे अलकसंजान के मशाया जो भी हैं, चाहे हमारे मशाइख जितने भी हैं, जितने भी पीर और मुर्शद वकील हिंद के जितने भी हैं, सब उसके अंदर आए। ये जरूरी नहीं कि इनका नाम पुकारे, नहीं उनका नाम शाहान जिलानी, उनके पीर सब, उनके जो भी पीर और मुर्शद है सब उसके अंदर आए। हम ना इख्तिलाफ डालना जरूरी नहीं कि कोई ये क्या करे, मदद पूरे शाहान अलकसंजानी से मदद, जो शाहाने हैं उनसे मदद, जो शाहान जिलानी है, जिलानी सिलसिले के कोई भी है उनसे सबसे मदद। ये इनका नाम हम ना जरूर, उसके बाद वकील इनका नाम है उनसे मदद, हिस्सा खत्म। हम ना जरूरी नहीं उनका नाम डाले, नहीं इनका नाम डाले, उनका जो तरीका है वैसा चल रहा। सिर्फ क्या है, शाहान अलकसंजान पुकारती, शाहान जिलान पुकारती, 12 इमाम की मोहब्बत पुकारती, तो इंशाल्लाह ये उसके ऊपर लागू हो, ना कोई चीज़ इख्तलाफ में आते कि अगर यहाँ इख्तलाफ हुआ, ये खानखा में ऐसा चल रहा, दूसरे खानखा में ऐसा चल रहा, क्या होता, खुली टट्टी कुत्तियाँ करा, वो एक कुत्ता क्या की बोलता, वो एक कुत्ता क्या की, खुद टट्टी में क्या करते हैं, 100 कुत्ते आगे पड़ते हैं, उन्हें यहाँ से घसीटता है, उसके वास्ते ये एक चीज़ चलना। अब मरकजी खानखा में ये चीज़ चल रही है, मकदूर के खानखा में ये चीज़ रहे, मैसूर में भी वो चल रहा, हुंसूर में भी वो चल रहा। यहाँ हमारा इख्तलाफ करे तो पूरे सिलसिले में इख्तलाफ, ये बड़ी मशक्क़त से, बड़ी मेहनत से सिलसिला बचा ले पाए, नहीं तो कब की सिलसिला जब बोल डाले शेख वकील नहीं, तुम्हें खलीफे नहीं, तो हमें ख़त्म कर को बैठना था।
हमें खत्म कर को इधर बैठना था। जो भी मानने वाला, कैसा भी सिलसिला मानने वाला, कौन से तरीके से भी मानो, जब शेख का हुक्म है, वकील वकील नहीं, खलीफे खलीफे नहीं, तो इजाजत ही नहीं तुमने सिलसिला चलाने का। फिर भी वकील हिंद का तरीका, उनकी सोच, उनकी समझ, वो जीलानी सिलसिला तरीका लाए, कादरी सिलसिला लाए, और उन्होंने खुला ऐलान करे थे कि 11वीं 12वीं के खिलाफ कोई कहता मैं छोड़ने वाले में करने वाला, तो उनका सदका है। उनके बुजुर्गान दीन जो दादा थे, जो हमारे खलीफे साहब के उनके बुजुर्ग थे, जो पीर साहब थे, ये सब उनके अब्दुल करीम अलकसदानी की सनदात के ऊपर आया सिलसिला, कि उनकी सनद थी कि ये अहले बैत की मोहब्बत है। ये वकील हिंद आकर क्या भी इनके मुरीद नहीं, उनके मुरीद आपको शेख अब्दुल करीम अलकसदानी, क्या मुर्शद, इन्हों सब आपको अब्दुल करीम किताब लिखा था आला बैत की वो किताब लिखे थे अहले बैत की मोहब्बत, ये सब चीज आपको वही सिलसिले सा। बाद में इख्तिलाफ शुरू हुए, शिया सुन्नी का गलाटा हो, क्या हुआ कि मगर जो भी गलाटा होंगे हमने जरूरत नहीं, क्योंकि हम आइम्मा अहले बैत हैं, ख्वाजा गरीबुन नवाज हमने क्या है, हमारा क्लियर कट होना। हमें आपको कभी भी किसके ने बदवा में या तरीके में पकड़ा नहीं जाना, हमारा क्लियर तरीका रहना। चाहे उन्होंने क्या गलत बोले कि शेख साहब, हम ना उनसे क्या भी लेना दे। अब हमें ये शुरू करे कि इनको भी ले उनको भी ले को चलती को बोले तो 2 घोड़े की सवारी नहीं चलती। या तो तुम्हें वकील हिंद को लेको चलो, या तो इनको लेको चलो। अब इनको लेको चलो तो ख्वाजा को छोड़ो, 11वीं को छोड़ो, 12 इमाम को छोड़ो, ये हमारे हाथ से नहीं होता। ऐसे 100 शेख कुर्बान ख्वाजा के ऊपर, ऐसे 100 गौस कुर्बान ख्वाजा के ऊपर, हमें खुदा की कसम किसी को नहीं छोड़ते। हम बाप उनको कई को बनाए, शेख को पीर की बना, खलीफे को खलीफा की बना, ये समझना कि उन्हें खलीफा बाप बन गया, ये छोड़ो। ये यहाँ को नस्बी बाप नहीं, बाप पीवट है, बाप पीवट रहा क्या बाप पुकारना छोड़ा दी, ये नहीं हो, छोड़ो। उन्हें अम्मा की पेट में था, उन्हें नसब खून से आया, उसे पुकारना। मगर ये अल्लाह ताला ऐसा बाप बना, उन्हें रोड में कौन तभी पीर मिला, कौन तभी मुरीद मिला, उससे जाको भैया दिया। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमा, जाकर अब तो हो इलैहि वसीला कूनू मा सादिकीन, जो सच्चों के साथ तुम्हें निस्बत रहो, तुम्हें सच्चों को बाप बनाओ गया, ढूंढ को बनाओ गया। किसी भी रोड पर पड़े कि नहीं, पीवट को पकड़ लो बाप बनाओ कर, वो बोला नहीं, ऐसी चीज नहीं। ये बात बहुत चले, बहुत सिलसिले में चल रही। कैसा भी बाप पीवट रहता, बाप जानी को रहता, क्या बाप को बाप पुकारते नहीं, बाप उन्हें पैदा करे उसे पुकारना। मगर ये जो पीरी मुरीदी है, उसके वास्ते ढूंढने का हुक्म करे अल्लाह ताला, ढूंढो, सच्चों के साथ हो जाओ। अगर झूठा हो रहा छोड़, सच्चों के साथ हो, जो सच्चा है उसके साथ हो। जरूरत नहीं कि झूठों के साथ होगा। हमें खुद उनको बना, की बना, उनको निस्बत आकर रसूलुल्लाह से है, उनकी निस्बत आपको अहले बैत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, गौसे आजम से। अगर निस्बत उनसे नहीं है तो हमें कैसा मान सकती? वकील हिंद को वकील की मानती, क्यों इनको सभी याद करते? इनकी निस्बत गौसे पाक से है, गौसे पाक की मोहब्बत करते, ख्वाजा की मोहब्बत करते, अहले बैत की महफिल मजलिसें हम करते। मरने के वक्त भी आकर अली अली कर को मरे, मरने के वक्त भी। ये हम ना ये तरीका अंख्या से देख को माने सो, ये जरूरी नहीं बैठ को उधर सड़को आले अली की मोहब्बत न को। ये सब हमारी ये आको ढोंगा नहीं है, ये आको सही जो बातें हैं जो ये कर रही हैं, खान खा में खड़ी, इनकी खबर के बाजू खड़ी, खुद उन्होंने आपको ईमाद बोलने वाले ये सब खान खा में मौजूद नहीं करो। ये उठा को सौ बातें बोलने की जरूरत नहीं, ये सब हमारे काना से ये हर खलीफे को, हर मुरीद को मैं साबित कर ले को फिरने की जरूरत नहीं है। जब बोल डाले ये खान खा में, ये सिलसिले में नहीं, तो खुली चीज बोल को, इसके अंदर तुम्हें ये मोहब्बत आप बीच में से लाओ को कि हमारा शेख डायरेक्ट बोलना, इनडायरेक्ट बोलना, या उन्होंने लिखा पढ़ी कर को ले लगा को, तुम ना ले लगा को, फोटो ले लगा को, तुम्हारे जो ये लिख को ले लगा, सही ना मर को लगा को, इससे बड़े तुम ना सही ना इनके सबूत कर ले को। मैं हर खलीफे को पाँव पकड़ ले, जरूरत नहीं है आने के। जो आना चाहता सिलसिले के अंदर, वकील हिंद का सिलसिला है, उनके नाम पर बैयत होती है, आना चाहता है गौसे आजम के दरबार के खिलाफत से हम ना ऑर्डर है तो हमें चलाती, चाहे तुम्हें किसे भी हम दे, क्या तो भी करें दे, ये चलाना आ सकती नहीं है। सलाम अलैकुम 1000 बार बोल दो, ये होना तो पूरे मजदूर में डालो, कांत भी बोलो। ये जो वकील हिंद का सिलसिला है, तरीका है, वो चला रहे। और कोई भी खलीफा, जो भी वकील हिंद का, परसों भी ऐलान करे, जो भी खलीफा है वकील हिंद का, वही खलीफा यही सिलसिले के अंदर उन्हें खलीफा कंटिन्यू करना, ये जरूर है। इंशाल्लाह उसके बाद जब भी आता वो वक्त होता है, हमें डिसाइड करोगे करना तो करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद की बात। मगर जो तरीका है, ये तरीका छोड़ने वाले नहीं। कोई आपको मुरीदा इन्हें बोला, उन्होंने क्या की ले रही नहीं, उन्होंने क्या की ले रही, तुम ना जरूरत नहीं, उन्होंने क्या ले रही, क्या ले, तुम्हारा क्या काम है, जिक्र है। उससे बेहतरीन तुम ना मदद आ दिए, उससे बेहतरीन तुम ना तरीका दिए, उससे बेहतरीन तुम ना सिलसिला दिए, तुम ना मेहनत करी, मशक्कत करी, तुम्हें साथ देने के बावजूद तुम्हें ले लगा को इसके अंदर इख्तलाफ कर ले को, सिलसिले के अंदर छोटे मोटे चीज़ों को कट करा ले को, कर रही क्या हो? ये मतलब जानना चाहता हूँ, कर रही क्या कर सकती? क्या तुम्हें सिलसिला अलग चलाती? क्या चलाओ, तुम्हें क्या चलाना चलाओ, इजाजत लो, शेख से इजाजत लो, चलाओ, तुम ना, कौन नहीं बोल रहा।
وہ بھی غوث پاک کا سلسلہ چلا کو جو ان کا حکم ہے وہ مانو. میں یہ نہیں مانتا کہ آ کر انہوں نہیں کر رہی، ہم نہ آپ کو دکھانے کے واسطے ہمارے میں 11ویں کر رہی، محرم کر رہی، یہ سب کر رہی. ڈبل کراس چیزاں نہیں کرنا، ایک کو پیدا ہوئے ایک کی بات کرنا، یہ ڈبل منافق کے کام نہیں کرنا. جب انہوں حکم کرے رہے نہیں کرنا تو خدا کی قسم اللہ نیچے اترا تو بھی نہیں کرنا. ویسی محبت کرنا شیخ سے. اگر تمہیں یہ بھی کرتا ہوں، وکیل کا طریقہ بھی چلاتا ہوں، کہتا یہ کیسی ڈبل کراس، یہاں کو منافقت ہوتی ہے. سنو سیدھا کرو، وکیل ہند تو وکیل ہند ایک ہی رہبر ایک، قرآن ایک، اللہ ایک، رسول ایک، مانو ایک، دوسری کوئی سٹوری نہیں کہ انہوں آئے انہوں بولے انہوں چیز ہے. بے شک سب چیز ہے، یہ بھی اختلاف چلا، انہوں پہلے ایسا تھے، بے شک انہوں چھپا لیتے سب پہلے، بے شک ہمیں بھی مانے، ہمیں بھی نہیں مانے گا نہیں. جب تمہارے خود وہاں سے کیسٹاں یہ سب چیزیں آئیں تو ہم نہ ضروری یہ چیز تمہیں لے لگا دیا. ہمیں پرانے اسٹوریاں اٹھا لے کو اتنے کرامت ہو بھائی، بہت سے ایسے کرامت والے تھے، کتنے صحابہ نہیں تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے، کیسے بزرگان دین نہیں تھے سرکار مدینہ کے ساتھ. وہ صحابیہ کو سرکار کے مرنے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد بدل کو چلے. تو یہ کون سے بڑے بڑے دنیا کے اندر انہوں بدلتے نہیں کروں ہمیں دلا میں ڈالتے سو. شیخ سنان ایسی ہستی، خطب، وہ زمانے کے خطب، شیخ سنان کے پاس آتے، آپ کو ہرن کی اگر بچے ہونا تو ہرنی آپ کو شیخ سنان کے خدموں میں آتی. شیخ سنان خود ان کی ہرنی میں زمان میں بات کرتے کیا ہونا منجھے ایسا بچے ہونا تو شیخ سنان ہرنی کی تقدیر دیکھتے تھے، تقدیر میں بچے نہیں. پھر جب قدم بوسی کرتے تو ہاتھ بڑھا کو مٹا کو ہرنی کو بچے دیتے. اب شیخ سنان کے زمانے میں شیخ سنان ایسے تھے کہ جہاں کو ہرنی کے بچوں کو بچے دینے والے، انسان کی دور کی بات، جانوراں بھی آئے تو مدد کرنے کا، تو مدد کرنے کا. کیا دل میں آیا ان کے شیخ سنان کے، جب سرکار غوث پاک بولے میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر، شیخ سنان کیا بولے، میں ایسے کرامت والا، میں یہاں کو جنگلی جانور آئے تو بھی میں آپ کو ان کو بچے دے رہا ہوں، میں دنیا کے اندر بارش برسا رہا ہوں، میں ساری کائنات کو کنٹرول کروں. اب یہ کون شیخ عبد القادر جیلانی، آپ ان کا قدم میری گردن کے اوپر لیا. یتا سوچے غوث پاک کا حکم تھا ان کے اوپر خنزیر کا قدم، آتے زر مہینے کے اندر سور کے بچے لے لگتے رہے. یہ سب چیزاں کیا چیزاں، یہ نہیں کہ آپ کو مرتبے کے اندر پہلے کیا تھے بعد میں پہلے کیا تھے مبارک، بعد میں کیا تھے مبارک، کیا بھی کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز ہے، مگر جو حقیقت میں جو بھی خلاف 11ویں ہو، جو بھی خلاف اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ جا کر جب خلاف ہے ان کی مجبوری کے اوپر انہوں خلاف بن جائے، مگر لے گا کوئی ہندوستان کے اندر یہ سلسلے کے اندر ہم لوگوں کو بھی یہ خلاف کرنا. زیادہ سے زیادہ کیا کرے، جعفر صادق علیہ السلام کی محفل کیا کرے، 12 مرتبہ درود. ہماری اوقات کیا ہے ان کے اوپر سے یاد کریں، صرف یاد کرے. جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، امام زما بولتے ہیں کہ جب بھی میرے اجداد کو یاد کیا جاتا میں خود ان کی محفل میں آتا. جب امام زما آتی محفل کے تو ہوگا قصہ ختم. یہی ہماری نجات کی نشانی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سرکار غوث پاک کے صدقے میں، وکیل ہند کے طفیل سے اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سلام کے لے کر